اللهم الهمني رشدي وعزني من نفسي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا لما تحب وترضى۔ سورہ نساء چونکہ عورتوں کے بارے میں ہے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہے، تو مردوں کے عورتوں پر کیا حقوق ہیں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر فضیلت دی ہے، کس وجہ سے فضیلت دی ہے، اس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 43 سورہ نساء۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد قوام ہے عورتوں پر۔ یہ آیتیں بھی ان آزاد خیال عورتوں کے لیے خلل محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ بہت ناراض ہوتی ہے، اور ناراضگی اور بڑھ جاتی ہے جب وہ قوام کا ترجمہ حاکم پڑھتی ہیں کہ حاکم بنایا، جبکہ قوام کا معنی کیا ہے؟ قیام کرنے والا، قیم یعنی قائم رکھنے والا، انتظام کرنے والا۔ ایک ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ مرد عورت کے قوام ہے۔ عربی میں قوام کے معنی محافظ، منتظم، مدبر اور متکفل، یعنی اس کی کفالت کرنے والا، مینجمنٹ کرنے والا، نہ کہ حاکم کے معنی میں۔ حاکم بھی چونکہ اپنی سلطنت کو قائم رکھتا ہے، اس لیے مفہوم کے اعتبار سے حاکم کہا گیا ہے، لیکن لفظی ترجمہ قائم رکھنے والا، ایک خاندان کو، کیونکہ گھر کی دنیا بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک سلطنت کی طرح ہوتی ہے، جس میں مرد جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے، اور اس گھر کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسی کے لیے بتایا گیا ہے کہ ایک منٹ، اور یہ آسان کام نہیں ہے، اور ایک طرح سے عورت کو اس ذمہ داری سے آزاد کر کے ایک بوجھ ہلکا کیا گیا۔ یہ نہیں کہ اگر کہا جاتا، حکم ہوتا کہ عورت قوام ہے تو کیا ہوتا؟ یعنی بہت سارے جھگڑے شروع ہو جاتے، یہ دونوں ہی قوام ہے۔ اگر یہ بھی کہا جاتا تو جیسے کہ ایک بس کا دو ڈرائیور، اگر دو ڈرائیور رکھ لیا جائے تو کیا ہوگا؟ آپس میں کبھی بھی وہ ایک جیسی ان کی تھنکنگ نہیں ہوگی۔ ایک کہے گا مجھے رائٹ جانا ہے، بولے گا نہیں مجھے لیفٹ جانا ہے، دوسرا بولے گا، تو ہمیشہ لفڑا جھگڑا اور یہ وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی بتا دی کہ سب مرد ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، عورت ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو یہ عورت کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھ پر بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، کہ میں گھر سے باہر نکل کر جاؤں، کماؤں بھی، گھر کے بچوں کی پیدا بھی کرے، پرورش بھی کرے، کفالت بھی کریں، کھلائیں بھی پلائیں بھی۔ آج جو عورتیں ضد میں یہ کر رہی ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہم کما سکتے ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں، تو دیکھیے ان کی حالت کیا ہے جو اس طرح کی ضد کرتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے اور وہ نہیں ہے اور وہ جاب کرتی ہے تو اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال مرد کو جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے تو ایک طرح سے ہلکا کیا گیا کہ وہ عورت بچوں کے لیے کما کر بھی لائے، ان کے کپڑوں کھانوں سے پینے کا بھی خیال رکھے، دوسرے اخراجات اور اندر باہر کے معاملات بھی طے کرے۔ تو اب سوچے کون حاکم ہے اور کون محکوم ہے؟ کیا یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم گھر بھی سنبھالو اور باہر بھی کمانے کے لیے نکلو، بچے بھی پیدا کرو، ان کی بھی پرورش کرو؟ تو یہ کیا انصاف کی بات ہوتی؟ تو اللہ بہترین جاننے والے ہیں، نہ کسی کو کوئی پوسٹ ملنا چاہیے اور نہ کوئی کسی کو کوئی نیچا دکھایا جا رہا ہے، یا جس کی جو ہے وہ ہے حیثیت وہ بتائی جا رہی ہے۔ تو مرد عورت کا جو ہوتا ہے وہ منتظم ہوتا ہے، رئیس ہے، حاکم ہے، بڑا ہے، اور اسے ٹھیک ٹھاک رکھنے والا ہے، کیونکہ مرد عورتوں سے افضل ہے اور شوہر بیوی سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے نبوت و خلافت مردوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی مردوں میں سے ہی نبی چنا اللہ تعالیٰ نے، کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے کام کی باغ ڈور عورت کے ہاتھ میں دے دے۔ یعنی کسی ملک کی پریسیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے عورت، تو کیا ہے، مردوں کے اوپر وہ آرڈر کر رہی ہے۔ یا پھر یہ کہ گھروں میں بعض دفعہ بیچارے مرد دب کر ڈر کر رہتے ہیں اور عورت چڑھ کر رہتی ہے اور وہ حکومت کرتی ہے، تو کیا حال ہوتا ہے وہاں کا؟ مردوں کو وہ عزت اور وہ نہیں ملتا نا۔ اسی طرح بڑے بڑے دیگر عہدے مردوں ہی کے ساتھ خاص ہے، یعنی ملٹری میں جانا ہے اور فوج میں جانا ہے یا جہاں بھی جانا ہے، عورتیں بھی ہیں اس میں۔ آج کے دور میں تو اس ٹائم جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ آج عورت پائلٹ بھی ہے، آج عورت فوج میں بھی ہے، اور آج عورت دوسرے تمام فیلڈ میں۔ اسی لیے اپنے آپ کو برتر، لیکن جو دین سمجھنے والی ہوگی اس کو پتہ چلے گا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔
بعضهم علی بعض پر، تو مرد کو کیوں فضیلت دی گئی ہے اس کا ہے کہ یہاں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ مرد کو قوام کیوں بنایا گیا، کیونکہ ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت کس چیز میں ہے؟ صرف مرد ہونے میں نہیں ہے، بلکہ عقلی اور جسمانی قوت جو ایک گھر کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ آج عورت کیوں ایک چھوٹا سا بچے کو بھی انگلی پکڑ کے لے کر جاتی ہے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ سمجھتی ہے کہ ہے کوئی میرے ساتھ، ہے نا؟ کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے، 10 سال کا ہے، 8 سال کا، یہ جو بھی، اس کو تو اکیلے نکلنے کی بجائے وہ کیا سمجھتی ہے؟ اپنے آپ کو ایک پروٹیکٹ سمجھتی ہے کہ میں یعنی حفاظت میں ہوں، اور اس کے ساتھ نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ مرد کو قوام کیوں بنایا، کہ عقلی طور پر مرد عورت سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، اور دوسری جسمانی قوت اللہ تعالیٰ نے عورت کو فطرتاً کمزور پیدا کیا ہے، نازک بنایا ہے، وہ سارے کام نہیں کر سکتی جو مرد کر سکتے ہیں۔ پھر چونکہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اسی لیے انتظام اس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، جس کا مال ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض گھروں میں تو عورتیں بھی کماتی ہیں، گھر چلاتی ہیں، تو وہ قوام کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کما کر خود کفیل تو ہو سکتی ہے، مگر اس کو اپنے تحفظ کے لیے پھر بھی کسی مرد کی ضرورت پڑے گی۔ کتنے کیسز ایسے دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں جاب کرتی ہیں، آدھی رات کو لوٹتی ہیں تو لوٹ لی جاتی ہیں، یا ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، یا ان کا ریپ کیا جاتا ہے، یا جو بھی ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ اس کی وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ جو اس کے اندر ایک کانفیڈینس ہے، جو ایک اکڑ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے مرد کی۔ بعض لڑکیاں اسی لیے بیٹھی رہ جاتی ہیں کنواری، لیکن شادی نہیں کرتی، کہ ان کو ضرورت ہی نہیں کسی مرد کی، کہ ہم کافی ہیں، جب میں کما لیتی ہوں، جب میں اپنا خرچہ پورا کر سکتی ہوں، جب یہ ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی مرد کے سامنے دب کے۔ تو مرد کی ضرورت کب پڑی کہ اب وہ جب باہر نکلی اور وہاں پروٹیکشن کی ضرورت پڑی، تو اب وہاں وہ اکیلی پڑ گئی، وہ مقابلہ نہیں کر پائی مردوں کا۔ تو اس لیے بھی یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی بھی قانون جو قرآن میں بیان کیا ہے، اس کا حکمت بھی ہے اور مقصد بھی ہے، بلا وجہ نہیں ایسی کسی بات کو یہاں پر بتایا گیا۔ خواہ وہ ڈرائیور کی شکل میں ہو، چوکیدار ہو، یا باڈی گارڈ کی شکل میں ہو، تو باہر کے کسی آدمی کو تنخواہ پر رکھ کر قوام بنانے کی بجائے شوہر کو ہی کیوں نہیں درجہ دیا جائے، جن کو اللہ نے عزت بھی دی، اور کسی غیر پر کتنا آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو، کتنا بھروسہ کر سکتے ہو؟ کیا یہ دھوکہ نہیں دے سکتے جن کو اپنی عزت کا ہی محافظ سمجھ رکھا تھا؟ کیا پتا وہی عزت کو لوٹنے والا بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ ڈرائیور ہے، وہ گاڑی میں اکیلی عورت کو لے کر نکلتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایسے کیسز کرتے ہیں۔ باڈی گارڈ یا چوکیدار رکھا، وہ گھروں میں گھس کر اس طرح کے کرتے ہیں، تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد بھی تو مرد، اگر وہ اس کا شوہر ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ ایسی، تو وہ تو اس کے حق دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوام بنائے تو وہ ظلم کرے، نہیں، وہ محافظ ہے اس کا۔ اور یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے طلاق کی آیتوں میں، ولی رجالی علیہن درجہ، اور عورت پر ایک درجہ اوپر رکھا مرد کو، یہ اللہ کی فطرت کے مطابق ہے۔ تو جو مال خرچ کرتا ہے اس کا حق ہے کہ گھر اس کی ذمہ داری کی، اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ حالانکہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ کما کر وہ سارا بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور وہ جیسا چاہے خرچ کرتی ہے۔ تو یہ بھی قوام نے اس کے اوپر وہ کیا، احسان کیا، کہ کما کر لاتے ہیں اور اپنی بیوی کو دیتے ہیں کہ بیوی جیسا چاہے خرچ کرے۔ اور وہ تو عورت کی بھی ذمہ داری کچھ ہے، جس کو آگے ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں جو بتایا گیا کہ عورت پر فضیلت ہے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، مرد کی فضیلت بتائی گئی عورت پر، بیوی کا خرچ اٹھاتا ہے، شادی ہوتی ہے اس کو تو مہر دیتا ہے، اس کے سارے اخراجات کی ذمہ داری لیتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری لیتا ہے۔ مرد وہ تمام حقوق ادا کرتا ہے جو شریعت سے اس کے ذمے ہے، لہٰذا مرد بالذات عورت سے افضل ہے، اس لیے مرد ہی کو سردار بنایا گیا، قوام بنایا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ ہماری کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ جو آزاد خیال ہیں، عورتیں کہتی ہیں قرآن میں دیکھو کہا گیا ہے کہ مرد کو عورت پر فوقیت دی گئی ہے، جبکہ برابری کا درجہ، تو برابری کر کے دیکھو کیا حال ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ قانون بدلا اور اپنے آپ کو برابری کا، ان کا حال کیا ہوا وہ بھی سامنے ہے۔ عورتیں ان کی اطاعت کریں اور نیک نیتی سے ان کے بچوں کی پرورش اور مردوں کے مال کی حفاظت کریں۔
ایک انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیوی کو لائے. عورت بولی انہوں نے میرے تھپڑ مارا ہے اور اس کا نشان میرے چہرے پر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں یہ لائق نہیں تھا. اس پر آیت اتری جو آگے ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں. اور یعنی مرد قوام ضرور ہے اور ادب کی غرض سے عورت کو مار کر سیدھا کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو کچھ کہا تھا اللہ نے کچھ اور چاہا. یعنی میں نے یہ کہا تھا کہ مرد اگر اس کا قوام ہے تو وہ حق رکھتا ہے کہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے اگر مارے, لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نہیں, قوام کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورت کو زبردستی اس پر ظلم و ستم کر کے اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے, بلکہ آگے بتایا جا رہا ہے. اب یہاں مردوں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ عورت کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ عورت کیسی ہونی چاہیے, بیوی کیسی ہونی چاہیے. مرد کی تو کوالٹی بتا دی گئی کہ قوام ہے, ذمہ دار ہے, محافظ ہے, اپنے گھر کی نگہداشت کرنے والا ہے, عورت کی کفالت کرنے والا ہے, اس کو مہر دینے والا ہے, اس کے اخراجات پورے کرنے والا ہے, اس کے بچوں کی, اس کے لیے گھر کا انتظام کرنے والا ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن عورت کیسی ہونی چاہیے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا نیک عورتیں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والیاں, اور اس کے مال کی بھی حفاظت اور گھر کی حفاظت. اور محفوظ وہی ہے جسے اللہ محفوظ رکھے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو رکھا ہے کہ للغیب بما حفظ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے, اور جب حکم دے تو اس کا حکم بجا لائے, اور جب اس سے الگ ہو کر کہیں چلا جائے تو اپنی عزت و عصمت کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر سنائی, جیسے پڑھ چکے نا اس سے پہلے, چھپی دوستیاں کرنے والیاں نہ ہو, بدکاریاں کرنے والیاں نہ ہو, کہ شوہر مثلا دوسری کنٹری میں گیا کمانے کے لیے, اب یہاں اکیلی رہ رہی ہے تو اس کی حکومت ہے, اور وہ بچوں کو اسکول بھیج کے پھر اپنے آشنا بلا کر اور اس طرح سے دوستی اور اس طرح سے اپنی وہ کرنا, تو یہ اچھی عورت کی نشانی نہیں ہے. بلکہ حفیظہ بالغیب, یعنی شوہر نہیں بھی موجود ہے تو اپنی عزت و عصمت کی, اس کے مال کی, یہ نہیں کہ اڑا کھا کے برابر کرے کہ شوہر اس پر ٹرسٹ کرتا ہے لہٰذا اس کو پیسہ بھیج رہا ہے تو وہ جو چاہے کرے. نہیں, اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے, اس کے گھر کی بھی, اس کے بچوں کی بھی, اور خود اپنی عزت کی بھی. جیسے کہ دوسری حدیث میں اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے, اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی رہتی ہے اور شوہر کی اطاعت میں لگی رہتی ہے, تو اسے حکم ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. کتنی بڑی آنر دی اللہ تعالیٰ نے. ایسا نہیں ہے کہ مرد کو قوام بنائے تو عورت کو کوئی عزت نہیں, عورت کو تو 3 گنا عزت دی ہے مرد پر. جب ایک وہ ماں بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 گنا زیادہ فوقیت دی ہے. فالصالحات, ایک طرف مرد کا رول بتانے کے بعد اب عورتوں کی خوبیاں کہ صالحات نیک عورتیں, اور ایک نیک عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے؟ قانتات, اطاعت گزار ہوتی ہے, بات ماننے والی. مطلب کہ وقت اطاعت گزار نہیں, بلکہ ہمیشہ کوئی کام کرے تو خوشی سے. اور یہ اطاعت صرف یہ اطاعت نہیں ہے کہ کھانا لا دو تو لا کر رکھ دے, میرے ساتھ بازار چلو تو چل دے, بلکہ یہاں اطاعت یہ بھی ہے کہ شوہر کی جسمانی ضروریات کو بھی پورا کرے. اور اس معاملے میں اللہ نے شوہر کو حق دیا ہے, اور یہیں سے بہت ساری تلخیاں جنم لیتی ہیں, کیونکہ اللہ کی ناراضگی شوہر کی ناراضگی میں اور اللہ کی رضا شوہر کی رضا میں ہے. تو اگر غیر فطری طریقہ ہو تو وہ نہیں ماننا ہے, لیکن اگر موڈ نہ بھی ہو تو یہ سوچ کر کہ میرے رب کی رضا کے لیے ہے, مان لینا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو فرشتے اس پر صبح تک لعنت کرتے ہیں. اب یہاں اگر عورت بیمار ہے یا اور کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتی, تو اللہ تعالیٰ بھی کسی پر ایسا ظلم نہیں کرتے کہ مجبوری پر بھی لعنت بھیجیں. یہاں ایک عام حالات کی بات کی جا رہی ہے. جیسے کہ دوسری حدیث میں کہ اگر عورت خاوند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. کہاں اطاعت نہیں شوہر کی, جب وہ یعنی حرام کام کرنے کو کہے, جہاں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف کام کرنے کو کہے, کیونکہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے خالق کے مقابلے میں. یعنی میری وجہ سے مجھے ٹائم دو اور نماز مت پڑھو, تو اس بات میں نہیں مانیں گے. نماز اللہ کا حق ہے اور عبادت ہے, اللہ کی پہلے کرنا ہے.
اسی طرح روزے مت رکھو تو فرض روزے کے لیے نہیں مانیں گے، ہاں نفل روزے کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ مثلا اس کو دن میں ضرورت پڑ سکتی ہے یا جو بھی اس کا وہ ہے یا اس کا حکم نہیں ہے تو نہیں وہ کرنا چاہیے، اللہ یہ کہ راضی کرے، جیسے دوسرے کام کے لیے راضی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی راضی کریں، ویسے ہی منا کر جیسے ہم دوسرے کاموں کے لیے چالاکی سے استعمال کرتے ہیں یا جو بھی ہے تو اس طرح سے۔ ایک اور حدیث میں کہ دو لوگوں کی نمازیں ان کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی، یعنی قبول ہی نہیں ہوتی۔ نمبر ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، اور نمبر دو اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے بھاگ جائے۔ تو یہ دونوں جو ہیں ان لوگوں کی نماز بھی اوپر یعنی جو نافرمانی کرنے والیاں ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والیاں غیب کے لیے، یعنی شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی، اپنی جان کی، اپنی شرم و حیا کی اور حفاظت کہ کوئی دوسرا مرد اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ ویسے بھی والمحصنات میں ہم لوگ پڑھ چکے جب 5واں پارہ شروع کہ شادی شدہ عورتیں، تو یہ بھی حرام ہے دوسرے مردوں کے لیے کیونکہ وہ آلریڈی ایک کے نکاح میں ہے۔ اب ایسی عورتیں جب شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی بدکاری کریں گی، دوسرے مردوں سے تعلقات رکھیں گی، تو سوچو اللہ تعالیٰ کی کتنی لعنت پڑتی ہوگی، کتنی بڑی گناہگار ہے وہ۔ تو اس کے حفاظت یعنی اس کی زندگی میں بھی نہیں، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں کوئی اور نہ ہی اس کے گھر میں۔ محسنات اسی لیے کہا گیا قلعہ بند ہو گئی، یعنی اب وہ ایک قلعے میں جیسے جا کر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتی ہے، محفوظ کر لیتی ہے، ایسی نکاح کے حصار میں آ کر اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا، یعنی اپنے آپ کو بند کر لیا۔ پھر حفاظت کے معنی میں رازوں کی حفاظت، منع کیا گیا کہ شوہر بیوی کی تنہائی کی باتیں اپنی فرینڈز سرکل میں اور دوسرے بہنوں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ ڈسکس کرنا یا کسی اور کے ساتھ، یہ ساری چیزیں راز کو فاش کرنا ہے۔ پھر تیسری چیز حفاظت میں یہ کہ مال کی گھر کی حفاظت، پیسے ضائع نہ کرے، چھپ چھپا کر پیسے میکے نہ بھجوائے، اور محبت تو ہوگی لیکن ایک حد کے مطابق، حتیٰ کہ فی سبیل اللہ بھی خرچ کرنا ہو تو بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ مثلا ایک ہے کہ اس کو پیسہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کی وہ ہے ملکیت میں ہے، اب وہ جیسا چاہے اس کو خرچ کرے، لیکن ایک ہے کہ مثلا شوہر دے رہا ہے کہ یہ گھر خرچ کے لیے، اب گھر خرچ کے لیے بھی اگر اس کو فی سبیل اللہ بھی خرچ کرنا ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا، اسے اجازت لینی پڑے گی۔ چھوٹا موٹا کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر بڑی رقم کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہیے۔ پھر بچوں کی تربیت بھی بالغیب میں آتی ہے کہ بہت سے شوہروں کو یہ شکایت کہ بچوں کا خیال نہیں رکھتی ہیں، تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اچھی طرح تربیت کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کی کہ وہ بچوں کی اچھی طرح تربیت کرنے والیاں، اور یہ سب نہ کیا تو اللہ پوچھ لیں گے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت نگران ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اور اسے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی کلکم مسئول اور کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کا ذمہ دار ہے، اور ہر ایک ذمہ دار سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ مثلا مرد اگر عورت کی ذمہ داری نہیں سنبھالتا، اس کی کفالت نہیں کرتا، اس کے خرچ نہیں دیتا، بچوں کی کفالت نہیں کرتا، گھر نہیں اس کے الگ سے بنا کے دیتا، یا جو بھی اس کی ذمہ داری اگر وہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ذمہ دار سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اسی طرح عورت اپنے گھر کی نگہبان ہے، اپنے بچوں کی، اس کے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے۔ اگر گھر میں کوئی چیز کی خیانت کرتی ہے، اس کے مال میں کسی چیز کی خیانت کرتی ہے، اپنی عزت و آبرو میں کسی چیز کی خیانت کرتی ہے، بچوں کی صحیح کیئر نہیں کرتی ہے، اپنے آپ میں ہی لگی ہوئی ہے اپنا ہی بنانے سنوارنے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس سے سوال کریں گے قیامت کے دن۔ بیما حفظ اللہ، اللہ نے حفاظت کی ان کی حقوق کی، کہ عورتوں کو بھی یہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی ان حقوق کی حفاظت کرے، اور مردوں کو بھی پہلے اسی لیے مردوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ وہ قوام ہے اور وہ حفاظت کرے، اور اسی طرح عورتوں کو بھی ان کی ذمہ داری بتائی گئی کہ وہ کیسی ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ کو مرد کے حقوق بتا دیے گئے، عورت کو عورت کے حقوق بتا دیے گئے۔ اب عورت کو
بتایا جا رہا، مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اور وہ عورتیں تو تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے، یعنی ایسی عورتیں جو شوہر کو اپنے سے حقیر سمجھتی ہیں یا اپنے برابر کا سمجھتی ہیں اور یہ کہے کہ ہر حکم میرا چلنا چاہیے، قانتات کی اپوزٹ، اور حقیر کی اس طرح بھی کہ نام لے کر پکارنا شوہر کو ایک عام فیشن بن گیا ہے کہ اس میں کوئی رسپیکٹ نہیں لگتی، جیسے کہ اپنے بچے کو پکارتے ہیں۔ ہمارے نانی دادا کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، وہ لوگ کیسے کہتے تھے کہ فلاں کے ابا، منع کی اماں، منا کے ابا، اور اس طرح سے رسپیکٹ ایک دیتے تھے۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثال کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت جب تم کوئی بات کہتی ہو تو یہ کہہ کر کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، یہ کہنے کی بجائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ اور یہ دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو عزت دیں گے تو عزت ملے گی۔ دوسری چیز نشوز میں بے وفائی بھی آتی ہے، یعنی اللاتی واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتوں سے تم ڈرتے ہو جن کی نشوز کی وجہ سے۔ تو نشوز کیا ہے؟ تو نشوز یہ ہے کہ بے وفائی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شوہر ڈرتے ہوں اپنی بیویوں کی سرکشی سے تو ان کو نصیحت کرو، کسی نصیحت ان سے تم نرمی سے معاملہ کرو۔ یعنی پہلا آپشن کیا بتایا گیا کہ ان کی بے وفائی سے، یعنی اگر کوئی گھر میں کوئی خیانت کر رہی ہیں، اپنی عزت و آبرو میں کوئی خیانت کر رہی ہیں، کسی سے غلط ریلیشن شپ میں ہے یا جو بھی ہے، تو پہلے ہی نہیں اٹھا کر مارو اور گھر سے نکال دو، نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ نرمی سے، پیار سے، محبت سے ان کو نصیحت کرو، فرسٹ آپشن، اور نرمی سے معاملہ کرو، ان کو معاف کر دو، عفو درگزر سے کام لو، ان کو آخرت کا خوف دلاؤ۔ اور ہر گھر میں بھی نصیحت کا ایسا ماحول ہونا چاہیے، جب ہم گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کر، یہی یعنی ہنسی مذاق تفریح کا ماحول مہیا کرتے ہیں، تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ صحیح واضح نصیحت کا بھی ماحول ہونا چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کا معمول تھا کہ عصر کے بعد تمام بیویوں کو ایک جگہ جمع کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ ان کو علم سکھایا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ دروس سکھایا کرتے تھے۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ نصیحت کرو، سمجھاؤ، بجھاؤ، نرمی برتو، اور اگر نہیں مانتی یہ بات نرمی سے سمجھانے سے تو پھر کیا کرو؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ہجرت کر لو، کہاں بستر چھوڑ دو، ان کی اصلاح کے لیے ناراضگی کا اظہار، کیونکہ عورت کے لیے شوہر کی بے رخی بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ جب دیکھتی ہے کہ شوہر ناراض ہے تو اپنے معمول پر آ جاتی ہے، جیسے بخاری میں آتا ہے کہ گھر چھوڑ کر نہیں جانا، گھر کے اندر رہتے ہوئے بات چیت کرنا چھوڑ دے، جسمانی تعلق نہیں رکھے، کیونکہ بعض مرتبہ کچھ لوگ بھی یعنی بھلی بات نصیحت سے مان جاتے ہیں، کچھ ایسے تھوڑا ناراضگی خفگی سے راستے پر آ جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کا ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، جیسے بولا جاتا ہے نا اپنی لینگویج میں، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو اب تیسرا آپشن ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ پھر مارو ان کو۔ کس طرح سے مثال دی گئی ہے کہ ایک مریض ہے کہ اس پر دوا سے کام چل جاتا ہے، مرض یعنی دور نہیں ہوا تو ڈاکٹر انجیکشن سجیسٹ کرتا ہے کہ اس کو انجیکشن لگایا جائے گا، اگر انجیکشن سے بھی فائدہ نہیں ہوا تو اب آخری آپشن کیا ہے کہ اس کو آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو یہ آخری طریقہ ہے، ڈائریکٹ ڈاکٹر نہیں کہتا کہ آپریشن نہیں، پہلے دیکھتے ہیں دوا لے کر، اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا مریض تو کوئی بات نہیں، پھر ضرورت پڑی تو اس کو ایک انجیکشن بھی دیا جائے گا، پھر بھی اگر وہ نہیں ہے تو پھر لاسٹ آپشن اس کے پاس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ مرض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور اس میں یہ اندر جسم میں کوئی ایسی چیز بیماری پل رہی ہے جس کو بڑھنے نہیں دینا ہے، تو اس کا کیا ہے؟ آپریشن کر دینا چاہیے۔ تو یہ تھرڈ آپشن ہے، لاسٹ آپشن۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی بھی بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ حکم دیا جا رہا ہے فَاضْرِبُوهُنَّ، تو یہ کوئی سنت والا عمل نہیں ہے، بلکہ شرط کے ساتھ کہ بعض کیس ایسے کہ لاتوں کے بھوت جب باتوں سے نہیں مانتے، ایک عورت ہے اس کو نصیحت بھی کر کے آدمی تھک گیا،
اس کے ناراضگی وہ کر لیا، بستر الگ کر لیا، بات چیت کرنا چھوڑ دیا، لیکن وہ سدھر ہی نہیں رہی ہے اپنی حرکتوں سے، تو اب کیا ہے، حکم دیا جا رہا ہے اس طرح ڈھیٹ عورتیں کہ ان پر کوئی بھی طریقہ اثر نہیں کرتا تو مارو، اس طرح نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دو، بلکہ کہا گیا ہے چہرے پر نہیں مارنا ہے، اندرونی چوٹ نہیں لگنا چاہیے، بس ان کو تھوڑا ڈرانے کے لیے، یعنی تاکہ وہ باز آ جائے۔ ابن عباس نے اس مار کی تشریح کی ہے کہ مسواک سے مارو، یعنی ٹوتھ برش، مسواک یعنی ٹوتھ برش کتنا وہ ہوتا ہے، اس سے کسی کو مار لگے کہ بچہ بھی ہنسے گا، لیکن ڈرانے کے لیے کہ ایسی کوئی لکڑی، ایسی کوئی چھڑی کہ بس وہ اس کو دکھاؤ کہ وہ ڈر جائے کہ مار پڑے گی۔ بعض علماء نے کہا کہ بس ڈرانا ہے، مارنا بھی نہیں، دکھانا ہے، یہ سارا حربہ کہ گھر بچ جائے، گھر ٹوٹنے نہیں پائے، ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا کہ طلاق دے دو، کتنا آسان تھا یہ کہہ دینا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہزاروں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، وہ کس طرح گھر ٹوٹنے دیتے، تو کئی صورتیں بتا دی کہ اس سے کام نہ چلے تو یہ کر لو، اگر یہ بھی نہیں تو یہ کر لو۔ تو یہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع بھی کر دیا۔ اس پر کیا ہوا کہ بہت سی عورتیں دلیر ہو گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی مارنے کی، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مکے میں تھے تو ہماری عورتیں ہم سے ڈرا کرتی تھی اور یعنی نافرمانی نہیں کرتی تھی، اب جب مدینہ آئی ہیں تو یہاں انصار کی عورتوں کو دیکھ کر یہ دلیر ہو گئی ہیں، تو اب ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم مارے، لیکن اس طرح نہیں۔ اور وَضْرِبُوهُنَّ آخری حل ہے، شرائط کے ساتھ ہے، ناپسندیدہ یعنی پسندیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ پھر فرمائے تمہیں جن عورتوں سے نافرمانی اور بدخلقی کا ڈر ہو، نشوز یعنی بلندی، یعنی عورت مرد کو نیچا سمجھے اور اپنے آپ کو اونچا، اس کا حکم نہ مانے، اس سے بغض رکھے، بے توجہ برتے، چیخ کر بات کرے، اس کی عزت نہیں کرے، اس کی بات کا جواب نہیں دے، اگر عورت کی طرف سے اس قسم کی حرکتیں ظاہر ہوں تو اسے سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ اللہ شوہر کی نافرمانی پر اسے سزا دیں گے، اور اسے اللہ کا خوف یاد دلایا جائے کہ اللہ نے اس کے ذمے شوہر کی اطاعت اور اس کا حق لازم کر دیا ہے اور نافرمانی حرام فرما دی ہے، کیونکہ اس پر شوہر کو برتری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے۔ یعنی ایک مثال بتائی گئی ہے کہ اتنا زیادہ اگر اس کو رسپیکٹ دیا گیا ہے، اگر شوہر بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا نافرمان بیوی کو اپنے پاس مت بلاؤ۔ ابن عباس فرماتے چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے صحبت نہ کرو اور اس کی طرف کروٹ بدل لو، یعنی اس سے کوئی تعلقات نہیں کرو، اس سے جو اس کی بے رخی ہے وہ برداشت نہیں ہوگی۔ ابن عباس فرماتے پہلے تو اس کو سمجھاؤ، اگر نہیں مانے تو صحبت و بات ترک کر دو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ، یہ عورت کے لیے بڑی سنگین سزا ہے، گھبرا کر صلح کر لے گی۔ چھوڑنے سے ترک صحبت مراد ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث سے ثابت ہے۔ معاویہ بن جیدہ قشیری کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا جب کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، پہنو تو اسے بھی پہناؤ اور اس کے منہ پر نہ مارو، اور اگر بطور سزا کے بات نہ کرو تو اسے گھر سے مت نکالو۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے یہ آپشن، نکل جا میرے گھر سے۔ جب عورت نصیحت سے بھی نہ مانے اور ترک صحبت پر بھی نافرمانی پر اڑی رہے تو اسے معمولی طور پر مار سکتے، یعنی گوشت اور ہڈی پر درد نہ آئے، مثلا آہستہ سے منہ کے علاوہ اس کے جسم پر تھپڑ یا نرم گھوسا یا مسواک وغیرہ سے مارو جس سے غصے کا اظہار ہو جائے مگر چوٹ نہیں آئے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا مسلمانوں عورتوں کے بارے میں تو اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہاری قید میں ہے، ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی غیر کو جن کا آنا جانا تمہیں ناگوار ہو تمہارے گھر پر نہ آنے دیں، اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں معمولی مار مارو جس سے ہڈی یا گوشت پر ضرر نہ آئے، اور تمہارے ذمہ دستور کے مطابق عورتوں کا نان و نفقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لونڈیوں کو نہ مارو۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ عورتیں مردوں کے سر پر چڑھ گئی ہیں، اس پر آپ نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ پھر اکثر عورتوں نے یعنی اجازت ملی تو کیا ہوا، اب اکثر عورتوں نے آپ کے گھر آ کر اپنے اپنے شوہروں کا شکایت کی کہ آپ نے اجازت دے دی تو ہمارے شوہر نے ہم کو اتنا مارا، ایسا مارا، اس طرح
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی عورتوں نے ہمارے گھر آ کر اپنے شوہروں کی شکایت کی ہے، ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں، یعنی میں اچھا نہیں سمجھتا، اجازت تو دی ہے لیکن تم لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا، یعنی بے تاشا مارا یا ان کو وہ کیا، تو وہ مرد اچھے نہیں ہیں جو اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں یا ان کو وہ کرتے ہیں۔ اشعث بن قیس فرماتے ہیں میں عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان تھا، آپ نے اپنی بیوی کو مارا، پھر فرمایا اشعث مجھ سے 3 باتیں یاد رکھو جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھی ہیں، بیوی کو مارنے پر شوہر سے مت پوچھو، وطر پڑے بغیر نہ سو، تیسری بات راوی بھول گیا، یعنی 3 باتوں میں سے ایک بات بھول گیا۔ پھر فرمایا اگر بیوی تمام باتوں میں شوہر کی اطاعت گزار ہو تو پھر اسے نہ مارو نہ جدا کرو، یعنی فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ اطاعت کرنے لگے، مثلا تم نے نصیحت کی وہ سیدھی ہو گیا، اب اس کو تانا نہیں دو اچھا میں نے تم کو مارا تھا، یا اچھا میں نے تم سے بات چیت بند کر دی تھی، اچھا تھا تم سے الگ تھا، نہیں اس طرح نہیں، تانے نہیں دینا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ پھر فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر ان پر تانے زنی اور کوئی اور راستہ نہیں ڈھونڈو کہ ہاں ایک مرتبہ مارا تھا نا ویسے ہی مار پڑے گی، یا ایک دفعہ گھر سے نکال دیا تھا نا پھر نکال سکتا ہوں، یا ایک مرتبہ تمہارے ساتھ یہ کیا تھا نا سیدھی ہو گئی تھی نا ویسے ہی کر سکتا ہوں، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، وہ سدھر جائے تو تم بھی سدھر جاؤ۔ پھر فرمایا اگر بیوی تمام باتوں میں شوہر کی اطاعت گزارو تو پھر اسے نہ مارو نہ جدا کرو اور نہ بیزاری کا اظہار کرو۔ پھر فرمایا بلند و برتر تو اللہ کی ذات ہے، ان اللہ کان علی کبیرہ، اس فقرے سے ان شوہروں کو ڈانٹا گیا ہے جو ناحق عورتوں پر زیادتی کیا کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ عورت سے بڑے ہیں تو یاد رکھے وہ مرد کے اللہ ان پر بڑا ہے، بلند ہے، نگہبان ہے اور اکبر ہے۔ اگر وہ ان کمزوروں پر ناحق ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو تم کو سزا نہیں مل رہی ہے لیکن قیامت کے دن تم سے اس کا انتقام لے لیں گے۔ تو یہ ڈرایا بھی جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ مردوں کو قوام بنا کر کھلی چھوٹ دے دیے کہ جو چاہے کرو عورتوں کے ساتھ، نہیں، باقاعدہ عورتوں کو بھی نصیحت اور مردوں کو بھی نصیحت کہ کس طرح سے ایک دوسرے سے، اور یہ نصیحتیں قبول کرنے کے بعد ہی انسان اگر اس کے مطابق اگر وہ کرے تو گھر ٹوٹنے سے، گھر بگڑنے سے بچ جاتے ہیں، گھر میں دراڑ پڑنے سے یہ چیز وہ ختم ہو جاتی ہے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ اب 3 کام کر چکے، بات نہیں بنی، اب کیا کیا جائے؟ نہ رہنے کو وہ تیار، نہ رکھنے کو وہ تیار، اب کیا کیا جائے؟ اب چوتھا آپشن بتایا جا رہا ہے، کیا کرنا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ 3 طریقے پہلے ہو گئے، اب چوتھا طریقہ کہ اگر تم کو ڈر ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں سخت اختلاف کا، ایسا اختلاف، شقاق یعنی ایسا اختلاف جس میں سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے، اکیلے گھر میں پہلے گھر میں معاملہ کر کے دیکھ لیے، بیوی کو نصیحت بھی کر لیے، اس سے بات چیت بھی بند کر دیے، اس سے بستر بھی الگ کر لیے، اس کو ہلکی سی مار بھی مار لیے، لیکن نہیں سدھر رہی ہے اور معاملہ اور بگڑ رہا ہے، اب کیا کریں؟ تو اب دونوں کے خاندان کے لوگوں کو مل کر کوئی حل تلاش کریں۔ معاملہ اب گھر سے باہر گیا، دونوں کے خاندان سے ایک ایک سمجھدار لوگ، اگر دونوں میاں بیوی یا دونوں خاندان والے کی نیت ہے اصلاح کی تو اللہ بھی ان کے حالات سنوار دیں گے، اصلاح کر دیں گے، بے شک اللہ علم والے بھی ہیں اور باخبر بھی ہیں، اس کو سب پتہ ہے کہ کون گھر بچانا چاہتا ہے اور کون گھر اجاڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اسی کے مطابق معاملات کرتے ہیں کہ جیسی تمہاری نیت ہوگی اس کے مطابق اللہ کی مدد اور معاملہ ہوگا۔ تو یہاں اسی کے لیے بتایا گیا ہے کہ پہلی آیت میں بیوی کی بغاوت و نافرمانی کا بیان تھا، اس آیت میں میاں بیوی کی باہمی نفرت اور بیزاری کا بیان ہے کہ اگر دونوں میں نا اتفاقی کا ڈر ہو تو ہر فریق کا ایک ایک نمائندہ چن لو، اور وہ نمائندہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ جو انصاف کی بات کرنے والا ہو، حکم من اہلی و حکم من اہلیہ، یعنی انصاف کی بات کرنے والا، یہ نہیں کہ مرد کی طرف سے بلائے تو خالی وہ مرد کی مسٹیک ہے تو بھی اس کی طرف داری، یہاں پر لڑکی والوں کی طرف سے بلایا تو ماں باپ ہے یا چاچا ہے یا ماموں ہے یا جو بھی ہے، عورت 100% غلط ہے لیکن اس کی تعریف نہیں، ہماری لڑکی ایسی نہیں ہے ویسی نہیں، اگر ایسا ڈر ہے تو پھر کوئی سمجھدار مردوں میں سے، مرد کی طرف سے کوئی سمجھدار
اور عورتوں کی طرف سے کوئی سمجھدار جو یہ ساری چیزوں کو جو چاہتے ہو کہ کسی کا گھر نہ ٹوٹنے پائے، کیونکہ طلاق ایسی چیز ہے، گھر ٹوٹنا ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال تو کیا ہے، لیکن حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ایک گھر کا ٹوٹنا، میاں بیوی میں طلاق ہونا۔ تو اسی لیے تو یہاں پر یہ بتایا گیا، پھر وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور دونوں کے معاملے پر غور کریں، دونوں کی بات سنی جائے گی، اور حسب مصلحت جو مناسب ہو عمل میں لائیں، خواہ ملاپ کرائیں یا تفریق۔ یعنی ایک ہے صورت، یہ چوتھی چیز بھی کر لی گئی، لیکن اب نہیں رہنا چاہتی بیوی کہ مجھے رہنا ہی نہیں ہے، یا شوہر چاہتے مجھے رکھنا ہی نہیں ہے، تو اب کیا ہے کہ حسن طریقے سے جدائی کرا دی جائے گی، حسب حال جو مناسب ہو کریں، چونکہ شارع کا اشارہ ملاپ کی طرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تم میں یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں چاہتے ہیں اصلاح کرنے کا تو اللہ تعالیٰ خود موافقت، الفت، محبت ڈال دیں گے۔ اس لیے فرمایا اگر دونوں اصلاح و ملاپ چاہیں گے تو اللہ دونوں کی دل جوڑ دیں گے اور باہمی بیزاری جاتی رہے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صالح شخص مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے بلایا جائے، یہ دونوں معاملے میں غور کریں، اگر مرد کا قصور ہے تو مرد کی عادت ٹھیک ہونے تک عورت کو اس سے روک دیں اور اس سے اس کا خرچہ دلوائیں، اور اگر عورت کا قصور ہے تو اسے مرد کے پاس بھیج دیں اور خرچے سے روک دیں، یعنی مرد سے زمانہ نشوز کا خرچہ نہ دلوائیں، کیونکہ مرد کا قصور نہیں ہے، عورت کا قصور ہے۔ اگر جو اصلاح کرنے والے ہیں تفریق کی یا ملاپ کی ہو تو جو فیصلہ کریں گے مناسب فیصلہ کریں، اگر دونوں کی رائے ملاپ کی ہو مگر طرفین میں سے کوئی بھی ملاپ پر راضی نہیں ہے، یعنی لوگ جو آئے ہیں وہ تو ملانا چاہتے ہیں کہ گھر نہیں ٹوٹے، لیکن بیوی نہیں رہنا چاہتی، مرد نہیں رکھنا چاہتا، تو آپ کیا کریں؟ تو اسی حال میں میاں بیوی میں سے کوئی اگر مر جائے تو جو ملاپ سے راضی تھا وہ ناراض کے ورثے کا حقدار ہوگا، اور ناراض راضی کے ورثے کا حقدار نہیں ہوگا۔ جو ملاپ کرنے کے لیے آئے تفریق کے اختیارات حاصل ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں چنا ہے، اس انصاف منصف بنایا ہے، تو منصف کی یہ شان ہوتی ہے کہ اپنا فیصلہ صادر کرے، خواہ کوئی راضی ہو یا ناراض ہو۔ بظاہر آیات سے یہی چیز معلوم ہو رہی ہے، یعنی وہ انصاف کی بات کرے اور کوشش پوری یہ کریں، جو بھی آئے ہیں منصف یا انصاف کرنے والے یا پنچوں میں سے یا جو بھی بڑے لوگ، تو کوشش یہ کریں کہ گھر ٹوٹنے نہ پائے، لیکن پھر بائی فورس بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے، لیکن وہ بہت لاسٹ کا ہے کہ اب کوئی صورت ہی نہیں بچی ہے کہ نہ شوہر رکھنا چاہتا ہے نہ بیوی رہنا چاہتی ہے، تو اب وہ انصاف کرنے والے بھی کیا کریں گے؟ کتنے دن تک ملا دیں گے، کل کو پھر لڑیں گے، پھر سے یہی ہوگا، ہمیشہ تماشا ہوتا رہے گا۔ تو پھر اس کے لیے ایک آپشن رکھا گیا ہے کہ پھر یا تو مرد نہیں چھوڑ رہا ہے تو عورت خلا لے لے، اور مرد اگر عورت سے بیزار ہے تو وہ اس کو طلاق دے دے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ سورہ بقرہ میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں پر سورہ نساء اسی لیے کہ عورتوں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں کہ کیا ہے مردوں کے مردوں پر حقوق، کیا ہے عورتوں کے عورتوں پر حقوق، اس طرح سے آگے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اللہ کے بھی حقوق، لوگوں کے حقوق، وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، گھریلو معاملات کو سلجھانے کے بعد ایک عام حکم کہ اللہ کی عبادت کرو، تو مردوں عورتوں کو جو خطاب ہے تمام لوگوں کے کہ جھگڑے چھوڑو اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو، کیونکہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا عظیم گناہ ہے کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان میں ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وعبد اللہ، عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اوپر جو احکامات پڑھ چکے اس میں بھی سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صلح کا راستہ، اسی لیے تو اتنے سارے آپشن دے رہے ہیں، نہیں تو پہلے ہی بولتے نہیں کہ یہ رہنے کے لائق نہیں، اس کو گھر سے نکالو۔ ہمارے وہاں تو یہی فیصلہ کیا جاتا ہے نا، سب سے پہلے یہی ہے کہ چلی جا، اور وہ بھی غصے میں نکل کر چلی جاتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وعبد اللہ، یعنی ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ عبادت کا معنی ہمارے وہاں کیا سمجھا گیا ہے
کہ فرض نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، قرآن کی تلاوت کر لینا، دعا مانگنا، ہر معاملہ بھی یہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کیا آپشن رکھا ہے، کیا چیز کا ہم کو حکم دیا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اور شرک کیا ہے کہ کوئی بھی چیز، مثلا دعا کرنا ہے تو صرف اللہ سے کرنا ہے، اور احسان کے درجے پر عبادت کرنا ہے، یعنی ان تعبد اللہ کمالم یکن تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت میں نماز ہی نہیں ہے، کوئی بھی چیز کرو تو ایسی کرو کہ یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، وہ سوچ کر وہ کام کرو، صدقہ دے رہے ہو یا اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہو یا نماز پڑھ رہے ہو یا قرآن پڑھ رہے ہو یا روزہ رکھ رہے ہو، کس بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے۔ اور یہ نہیں تو یہ سوچو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اگر میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں تو اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ سوچیں گے تو عبادت میں ایک کوالٹی بھی آئے گی، ایک اس میں خوبصورتی بھی آئے گی، اور تقویٰ آئے گا سب سے پہلے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں نا، کسی کو کچھ بول رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہے ہیں، کسی کو کچھ وہ کر رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو عبادت میں بہت ساری چیزیں، ہر چیز جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے وہ ساری چیز عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے اس مقصد سے، جیسے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، کہ میں نے جن و انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یعنی اور جیسے کہ سورہ انعام میں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، عبادت کیسی کہ یا اللہ میرا جینا مرنا بھی آپ کے لیے، زندہ ہوں تو آپ کے لیے، مر جاؤں گی تو آپ کے نام پر، اس طرح سے۔ اور شرک کیا ہے کہ کسی بھی چیز میں کسی سے یہ امید رکھنا کہ میری کوئی بگڑی بنا سکتا ہے، میرا کوئی فلاں کام کر سکتا ہے، میرا کوئی گھر چلا سکتا ہے، مجھے کوئی اولاد دے سکتا ہے، میری کوئی مشکل دور کر سکتا ہے، میری کوئی حاجت روائی کر سکتا ہے، تو یاد رکھو سارے بندے جو ہیں محتاج ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں یا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب، دنیا کا بادشاہ بھی جو ہے نا اللہ کی نظر میں فقیر ہے وہ، کیونکہ محتاج ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا کھا رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا وہ ہے، تو وہ بادشاہ دنیا کا بن سکتا ہے لیکن اللہ پر نہیں فوقیت ہے اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر بنایا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے، جو بھی بنایا ہے۔ تو ہر کوئی محتاج ہے، چاہے وہ دنیا کا کسی اور دنیا کا کوئی اگر کسی کے ساتھ کوئی ہیلپ کر بھی دے گا تو کتنی کرے گا جتنی اس کے اندر استطاعت ہوگی، اور کتنی بار کرے گا، ایک دفعہ دو دفعہ، پھر چڑ کر خود ہی بولے گا کہ یہ تو روز ان لوگوں کو مانگنے کی عادت ہے نا، پھر وہ فون اٹھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ملنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور قطع تعلق کرتے ہیں یا قطرا جاتے ہیں یا یہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، جب بھی ضرورت پڑے سب سے پہلے مجھے پکارو، اور اپنے قریب سمجھتے ہوئے پکارو، میں دور نہیں ہوں۔ ابھی تم فون اٹھاؤ گے اور کسی کو کال کر کے اپنی حاجت، اس سے پہلے مجھے پکار لو، میں تو فون کی بھی محتاجگی نہیں ہے کہ کال ملانا ہے اللہ تعالیٰ کو، اپنے منہ سے ایک لفظ نکالو، دل میں تکلیف کو محسوس کرو، رو دو اللہ کے سامنے، یار اب آپ قریب ہو نا، آپ میری حالت کو دیکھ رہے ہو نا، آپ ہی اس سے نکال سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں مانگنے والے سے، دنیا کا معاملہ ہے کہ مانگنے والے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا معاملہ بالکل الٹا ہے، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہم کو سب سے پہلے خیال کس کا آنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کسی بھی تکلیف، کسی بھی بیماری، کسی بھی مشکل، سب سے پہلا خیال جو آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ دنیا کے سامنے روتے ہیں، بعض دفعہ وہ اگر ان کی طاقت ہے تو کچھ نہ کچھ مدد کر دیتے ہیں، ورنہ پیچھے باتیں بھی کرتے ہیں کہ اس کا تو روز کا یہی ہے، کتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں، چاہے وہ میکے والے ہوں، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ، لیکن اللہ تعالیٰ جیسا کریں گے ویسا کوئی کر سکتا ہے، اور جو کوئی کرے گا بھی اس کے بھی دل میں کون ڈالے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس طرح عبادت اللہ تعالیٰ کی، کہ عبادت دعا بھی ہے، عبادت امید بھی ہے، محبت بھی ہے، عبادت اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ہے،
اللہ تعالیٰ کا تقوی بھی ہے، یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہے. تو اپنے ذہن کو کھلا رکھنا ہے کہ عبادت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ لیتی ہوں تو اللہ پر احسان کر رہی ہوں، یا روزے رکھ لیتی ہوں، یا قرآن تو پڑھ رہی ہوں نا، اللہ کی مجلس میں تو بیٹھتی ہوں نا تو ہم بہت متقی ہوئے. نہیں، ہر معاملے میں، ہر جگہ کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ لینا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کی عیادت کرنے جانا ہے مریض کی تو اللہ کے لیے. ہر معاملہ یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہے، اور اس میں کسی کو بھی شریک نہیں. شرک یہ بھی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم کون سا بت کو رکھے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں یا کسی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، وہ کرتے نہیں. لیکن اگر ہمارے کام میں ریاکاری آ گئی وہ بھی شرک ہے. مثلا یہ کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اور کوئی اگر دیکھ رہا ہے مجھے، کوئی بیٹھ کے انتظار میں ہے کہ یہ سلام پھیرے تو بات کروں، اور میں ایک دم اچھی نماز پڑھنے لگوں حالانکہ میں نارمل پڑھا کرتی ہوں ہمیشہ، تو یہ بھی کیا آ گیا؟ ریاکاری آ گئی. اور یہ نماز کا وہ حصہ جو اس کو دکھانے کے لیے کیا، یہ شرک آ گیا. تو شرک کی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے. اس شرک یہی نہیں ہمارے دماغ میں کہ ہم کالے دھاگے کو شرک سمجھیں یا پیتل کے کڑے کو شرک، وہ سب تو شرک کی ایک شکل ہے ہی ہے. لیکن ہمارے عادات میں بھی، نیت میں بھی اگر یہ ذرا سی کھوٹ آتی ہے تو یہ بھی شرک ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. تو بہت چیز ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ کو شرک جو ہے وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے. یعنی سارے گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو پکڑ کرے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں، لیکن شرک جیسا کبیرہ گناہ اللہ معاف نہیں کریں گے. اور قرآن میں اپنے حق کے فوراً بعد جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان کی نافرمانی، ان کی دل آزاری ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت سے پہلے انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے. بیہقی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان آخرت کی سزا سے پہلے دنیا میں ہی طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. یعنی انسان پر بہت سی مصیبتیں ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے آ جاتی ہیں، اور اگر وہ فوت ہو چکے اور ہم نے ان کے حق کو میں کوتاہی کر چکے تو ان کے لیے صدقہ کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے کوئی اچھا کام کریں تاکہ ان کی روح خوش ہو اور ہم پر سے مصیبت ٹلے. کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو معاف کیے بغیر وہ دنیا سے چلے گئے. اب یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں تو ان کی ناراضگی کی وجہ سے، تو ان کے لیے اچھا کریں، ان کا دل وہاں خوش ہوگا اور وہ اگر درجات میں بلند ہوگے، قبر کا عذاب ان سے اٹھا لیا جائے گا ہماری دعا کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہماری دنیاوی مصیبت ٹلے. کیونکہ سزاؤں میں سب سے بڑی سزا والدین کی، اور والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں. جیسے سورہ لقمان میں بھی کہ اف لکما، اف بھی نہیں کہنا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اتنی مرتبہ ہر آیت میں سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. احسان یہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں تو ہم ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کے کپڑے لتے کر رہے ہیں، یہ تو ذمہ داری ہے. احسان یہ ہے کہ ان کے مانگے بغیر، ان سے کہے بغیر ان کی ضروریات کو پوری کرنا، ان کی خوشیوں کے لیے کچھ کرنا. اور ان کا کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کا دل دکھے یا ان کا دل بد دعا دے. کیونکہ جیسے کہ ایک میسج میں پڑھ رہی تھی نا کہ تم تو سو رہے ہو لیکن تمہارے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے غائبانہ. اور یاد رکھو اگر دنیا سے ماں باپ چلے گئے تو تمہاری دعا کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو گیا. یعنی جو بن مانگے تمہارے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اب وہ دروازہ بند ہو گیا ہے. اب تم کو اپنی فکر خود کرنا پڑے گا، نہیں تو بے فکری سے تم رہ رہے ہو اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے لیے کوئی دعا کر رہا ہے. تو ماں باپ کے وہ نہیں ہے، اور اسپیشلی ماں کے لیے، کہ ماں کے لیے 3 درجے اللہ تعالیٰ نے دیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے یا رسول اللہ، کامن حدیث ہے، سب کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ میرے اوپر کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہارے باپ کا. یعنی 3 مرتبہ کہنے کے بعد کہ تمہاری ماں کا. اور اسی طرح ایک نے کہا کہ میں نے، ماں میری کمزور ہے اور معذور ہے، اور میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر پورا حج کروایا، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آ کے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے، جو تمہاری ماں جنم دیتے وقت ایک چیخ تکلیف کی وجہ سے جو چیخ نکلی تھی نا،
تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو کہاں سے تم پوری زندگی کا اس کا حق ادا کرو گے؟ تو ماں باپ کے بارے میں جو مائیں ہیں وہ سمجھتی ہیں اچھی طریقے سے کس طرح سے بچوں کو پیدا کیا، کس طرح سے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، وہ کیا. اور یہی بچے جب بڑے ہو کر ماں باپ سے نافرمانی کریں یا بد زبانی کریں یا ان کا دل دکھائیں یا ان کو رلا دیں یا وہ کریں، تو یاد رکھو کہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے. بہت سارے حقوق ہیں، پورا ایک لیکچر ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ ماں باپ کے، والدین کے بچے پر کیا حقوق ہے. جیسے ایک کتاب ہے ماں باپ ہماری جنت، اس میں بہت ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے. اس کے علاوہ ہے وبید القربا، ماں باپ کے بعد فوراً رشتہ دار کون سے؟ جو قریبی ہیں، اور رشتہ داروں کے حقوق. یہاں پر یہ جو بتایا گیا ہے کہ اس آیت میں عبادت کا حکم اور شرک کی مذمت ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، وہی روزی رسا ہے، وہی انعام و اکرام سے نوازنے والے، اور وہی ہر حال میں انسان پر اپنا فضل و کرم کرنے والے. لوگوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اسی کی توحید کا اقرار کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کی مخلوقات سے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. فرمایا اللہ کا یہ حق ہے بندے پر کہ بندہ اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. پھر فرمایا جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے اللہ کی توحید پر قائم ہوں اور شرک سے بیزار ہوں تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے. پھر اللہ نے ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کا بیان فرمایا، کیونکہ اللہ نے ماں باپ کو اولاد کے وجود کا سبب بنایا. یعنی اگر ماں باپ تمہارے ساتھ دنیا میں کوئی بھی خیر کا کام نہ بھی کریں تو بھی یہ سوچو کہ سب سے بڑا احسان یہ کہ تمہاری دنیا میں آنے کا وہ سبب بنے. وہ نہ لاتے تو تم نہیں لاتے. کتنے بچے ہیں جو ابورٹ کر دیے جاتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے فوت ہو جاتے. تو دنیا میں آج تم زندہ ہو کس کے؟ اس سے ماں باپ کے لانے کی وجہ سے یہاں پر وجود بخشا نا اللہ تعالیٰ نے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا بھی بیان ہے. مثلاً جیسے سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا بھی. اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں وقضى ربک الا تعبدوا الا هو، اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور یاد رکھو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کی سزا دنیا میں ہی اس کو مل جاتی ہے. پھر اسی طرح قریبی رشتہ داروں کو، پھر ماں باپ کے سلوک کے ساتھ ساتھ عزیزوں کے ساتھ بھی سلوک کا فرمان ہے. حدیث میں کہ مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دوہرا ثواب ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی نبھانے کا بھی. تو قریبی رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے وہ جو اپنے خون کے رشتے ہیں، مثلاً ماں باپ ہیں، ماں باپ کے بعد جو ہے یہ ہے خون کے رشتے، بہن بھائی ہیں یا خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، یا جو قریبی رشتہ دار ہیں. اور رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اور محتاج ضرورت مندوں کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی کے ساتھ جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ ہو، یا وہ جو ذرا فاصلے کا پڑوسی اور وقتی پڑوسی. یہاں ہمسائے کے حقوق کی بات ہے، کیونکہ اسلام میں صرف نماز روزے کا ہی حکم نہیں دیا گیا بلکہ ہمسایوں کے ساتھ بار بار نیک سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے. کیونکہ بخاری و مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھے ہمسایوں کے بارے میں اتنا وصیت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ اسے وارث بنا دیں گے، یعنی اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ وراثت میں ان کا بھی حق ہو جائے گا. اتنا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام نے. تو معلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اسے چاہیے کہ ہمسائے کی عزت کرے، زبان اور فعل سے ہمسائے کو تکلیف نہ دے. اور دوسری جگہ اور حدیث اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. 2 مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے. ایک اور حدیث میں کہ ایک عورت کے بارے میں کہ نمازیں بھی پڑھتی ہے، تہجد گزار بھی ہے، نفلی روزے بھی خوب رکھتی ہے، مگر اپنے پڑوسیوں کو یعنی تنگ کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں ہے. اسی طرح
دوسری عورت ہمسائے کے حقوق کیا ہیں کہ اس طرح کے اگر وہ کوئی مدد مانگے تو ان کی مدد کی جائے، بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کی جائے، خوشی ہو تو مبارکباد دی جائے، مصیبت زدہ ہو تو تسلی دی جائے، تنگ دست ہو تو مالی امداد کی جائے، اس کو سلام کرنے میں پہل کیا جائے اور اس سے بات نرمی سے کی جائے اور اس کی اولاد کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا جائے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری استطاعت ہے تو یعنی جو پھل کھاتے ہو تو اس کے چھلکے بھی نہیں پھینکو، کہ اگر تمہارے پڑوسی کے بچے کو دیکھ کر اس کو اگر وہ تنگ دست ہے اور نہیں خرید سکتا اتنا مہنگا پھل تو اس کا دل دکھے گا. تو اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں کہ اس کا وہ کرو. اسی طرح اس کے عیب تلاش نہیں کیا جائے، ان کے تجسس میں نہیں لگا جائے. اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو کان لگا کر نہیں سنا جائے اور بعد میں سب کو سنایا کہ آج ان کے وہاں ایسا جھگڑا ہو رہا ہے. ان کے رازوں کی بھی حفاظت کی جائے اور صفائی کا بھی خیال رکھا جائے. یعنی مکان بنانے میں ایسا مکان نہیں بناؤ کہ ان کی ہوا یا ان کو اذیت ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو تحفہ بیچوں؟ میرے دو پڑوسی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے دروازے سے سب سے قریب ہو، یعنی سب سے قریبی پڑوسی جو ہے اس کا سب سے پہلا حق ہے. اور اگر وہ قریبی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، رشتہ دار پڑوسی سے وہ ہمسایہ مراد ہے جو رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے. اور اجنبی پڑوسی یعنی غیر رشتہ دار ہے مگر ہے پڑوسی. اور نیز اجنبی پڑوسی یعنی رفیق سفر، یعنی سفر میں کبھی پڑوسی بن جاتے ہیں. جیسے آپ ٹریولنگ کر رہے ہو ایروپلین میں یا ٹرین میں تو آپ کے ساتھ کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے. اب آپ کچھ کھا رہے ہو تو اس کو پیش کرتے ہو یا کچھ اچھی بات کرتے ہو یا اس کو کوئی تکلیف ہے اس کو وہ کرتے ہو تو وہ بھی وقتی طور پر کیا ہو گیا، آپ کا پڑوسی بن گیا. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نزدیک وہ ساتھی بہترین ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور وہ پڑوسی بہترین ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو. ہم لوگ سوچ لیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سالوں سال ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ پڑوسیوں کے ساتھ سب سے پہلا حق ہے کہ اگر کچھ بنائے تو ان کو بھیجے. اور اسی طرح کسی انسان کو اپنے ہمسائے کے بغیر پیٹ نہیں بھرنا چاہیے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ میرا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا سویا ہوگا یا اس کے بچے پیٹ بھر کر نہیں کھائے ہوں گے اور خود ہم پیٹ بھر کر سو رہے ہیں، تو یاد رکھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو؟ بولے اللہ نے اور اس کے رسول نے زنا قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا ہے. فرمایا یاد رکھو کسی کا 10 عورتوں سے زنا کرنا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے سے ہلکا ہے. پھر فرمایا چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب یہ سب بڑے بڑے گناہ گنوا رہے ہیں کہ چوری اور زنا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا چوری کو اللہ نے اور اس کے رسول نے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا. فرمایا 10 گھروں کی چوری پڑوسی کے گھر کی چوری سے ہلکی ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا. یعنی ہوتا ہے نا آپس میں پڑوسی ہے شادی شدہ بھی ہے، اب اس کے مرد کو یہ عورت اچھی لگ گئی، یہ عورت کو اس کا مرد اچھا لگ گیا اور اس کے ساتھ تعلقات اور پھر یہ ساری چیزیں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ایک چیز حرام اور ایک 10 گنا زیادہ حرام کوئی کام ایسا کرنے سے کہ اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک انصاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ آپ پر مجھے ترس آنے لگا. پھر جب آپ واپس جانے لگے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے آپ کو اتنی دیر تک کھڑا رکھا کہ مجھے آپ پر رحم آنے لگا. فرمایا تم نے اسے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں. پوچھا جانتے ہو وہ کون ہے؟ میں بولا نہیں. فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے، مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال آیا کہیں اسے وارث نہ بنا دے. پھر فرمایا اگر تم انہیں سلام کرتے تو وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے. عائشہ صدیقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے گھر کے قریب ہو. تو یہ اس طرح سے خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ بھی جو سماج کے وہ ہے، اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ہر ایک یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق کی بات کرتے ہیں. وہ اپنی سبیل اور راستے کا مسافر، یعنی جو ایسا ہے جو راستے میں تمہارا
ساتھی بن گیا، بس میں جا رہے ہیں یا ٹرین میں یا جہاں بھی، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، چاہے کہ وہ نان مسلم ہو۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، اپنا مسلمان بھائی ہے تو چلو اس کو کھانا پیش کریں گے یا اس کی مدد کریں گے، لیکن نان مسلم نہیں، اس کو بھی اس نیت سے والف بین قلوبہم، یعنی ان کے دلوں میں محبت الفت ڈالنے کے لیے۔ تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے، راستے کا مسافر ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا جائے، یعنی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگوں کی دین کے کاموں پر کام کرنے والوں کی بھی مدد کرے۔ وما ملکت ایمانکم، پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے غلام کو ایک مرتبہ مار رہا تھا کوڑے سے، تو پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود جان لو میں غصے کی وجہ سے آواز پہچان نہیں سکا، جب کہنے والا قریب آیا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یوں کہہ رہے تھے ابو مسعود جان لو۔ 2 مرتبہ آپ نے کہا، ہیبت کی وجہ سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مسعود خوب سمجھ لو، جتنی قدرت تمہاری اس غلام پر ہے، اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے۔ چنانچہ میں نے کہا آج کے بعد کبھی بھی اپنے غلام کو نہیں ماروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام اللہ کی خاطر آزاد ہے۔ فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے، یعنی آزاد نہ کرتے، تو جہنم کی آگ تجھے جھلس دیتی۔ یعنی غلام کو مارنے کی وجہ سے جو شخص کسی، اور بھی بہت ساری روایتیں یعنی حدیث اسی طرح آزاد انسان کو غلام بنانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو غلام اس وقت تو غلامی کی وہ تھی، آج کے دور میں مثلا ہم سوچ سکتے ہیں کہ کام والیاں ہیں یا کام والے ہیں، وہ بھی غلام تو نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے آپ کے گھر میں مزدور ہے، تو اب ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی مزدوری سے پہلے ان کا وہ دے دیا جائے، اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ وہ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا دیا جائے، ان کو کپڑے دیے جائے، یا جو بھی جس طرح سے بھی ان کی ہیلپ یا مدد کی جا سکتی ہے۔ فرمایا لونڈی اور غلاموں کے ساتھ اس سے سلوک کرو، کیونکہ یہ بیچارے کمزور اور لوگوں کے ہاتھوں اسیر ہوتے ہیں، یعنی ایک طرح سے قیدی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے مرض الموت میں لوگوں کو یہی وصیت فرمائی تھی کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ یہی فرماتے فرماتے آپ کی زبان بند ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کچھ کھایا وہ صدقہ ہے، اور جو کچھ بیوی کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو کچھ اپنے خدمت گار کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر کام والی کو کچھ کھلاتے پلاتے ہو روزانہ تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اپنے داروغہ سے تم نے غلاموں کو وظیفہ دے دیا؟ بولے نہیں۔ فرمایا ابھی جاؤ اور انہیں وظیفہ دو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو یہی گناہ کافی ہے کہ وہ جن کا کفیل ہے ان کا خرچہ روک لے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کام والے کو 2-2 3 مہینہ نہیں دیتے، یا ڈیلے کرتے رہتے ہیں، وقت سے کے بعد دیتے ہیں، یا امپلائی ہے تو ان کو سیلری روک دیتے ہیں اور لیٹ دیتے ہیں، تو اس کے لیے سختی سے منع کیا گیا۔ لونڈی اور غلام کے لیے کھانا کپڑا ہے، اور ان سے حسب طاقت کام لیا جائے۔ جب کسی کا خادم اس کے پاس کھانا لے کر آئے تو اسے 1-2 نوالے ہی دے دیے جائے، کیونکہ اس نے کھانا پکا کر گرمی کی تکلیف اٹھائی ہے۔ یعنی کسی کے پاس کوک ہے، باورچی ہوتے ہیں، کھانا پکانے والیاں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے دیا جائے، کیونکہ انہیں بڑی مشقت میں، حالانکہ وہ اس کا پیسہ بھی لے رہے، تو ہم لوگ بولتے کیا ہوا، وہ تو پیسہ لے رہی ہے نا، پیسہ لے رہی ٹھیک ہے، لیکن وہ انسان ہے، پکاتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کو بھوک لگی ہوگی، اس کو بھی ضرورت ہوگی، تو اس کو بھی کچھ دینا چاہیے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، اگر تھوڑا کھانا ہو تو اس کے ہاتھ میں 1-2 نوالا ہی پکڑا دے۔ وہ تمہارے بھائی اور خادم ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پھر جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو اسے اپنے کھانے میں اسے کھلائے، اور اپنے کپڑے میں سے پہنائے، اور ان سے ایسا کام نہ کرائے جس سے وہ عاجز ہو جائے، یعنی ان کی مشقت سے زیادہ کام نہیں لیا جائے ان سے۔ اگر تم ان سے کام کراؤ تو ان کی مدد بھی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے کہ یہ جو نہیں کرتے ہیں وہ سارے لوگ کیا ہیں؟ اکڑنے والے، تکبر والے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے، یہ تو نوکرانی ہے اور میں تو مالکین ہوں اور اس کو میری بات ماننا چاہیے اور میرے سے ڈر کے رہنا چاہیے۔ تو یاد رکھو ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ مغرور اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتے، یعنی جو اپنے کو بڑا اور لوگوں کو حقیر سمجھے اور اپنی ذات پر فخر کرے اور شیخی بگارے۔ وہ اپنے آپ میاں مٹھو ہے تو ہوا کرے، اللہ کے نزدیک تو وہ حقیر، ذلیل اور لوگوں کی نگاہ میں برابر ہے۔ مختال یعنی مغرور، اور فخور یعنی دے کر لوگوں میں فخر کرنے والا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا۔ بنی جخیم کا ایک شخص کہتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت فرمائی؟ فرمایا تہبند لٹکانے سے بچتے رہو، کیونکہ تہبند لٹکانا غرور کی نشانی ہے، اور اللہ مغرور کو محبوب نہیں رکھتے، یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے تکبر اور بڑا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا لائق ہے کبریائی اور بڑائی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لائق بھی ہے کیونکہ وہ ہر ایک چیز سے بلند ہے. تو اللہ کے لیے فخر کرنا وہ سجتا ہے اللہ پر یا وہ ہوتا ہے. بے شک اللہ نہیں پسند کرتے ایک تکبر کرنے والے شیخی کوروں کو، یعنی بڑائی اور کبریائی کے لائق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اگر یہ صفت اپنائے اپنے کسی بھی نعمت کی وجہ سے جو اللہ نے اس کو دی ہے، مال ہو یا اس کا اچھا خاندان ہو یا وہ خوبصورتی میں ہو یا کوئی خاص اس کو خوبی ملی ہے، اپنا ٹیلنٹ ہے یا علم میں بڑھ گئے ہیں، تو اس پر اترائے نہیں کہ مجھ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ بات اللہ کو ناپسند نہیں، کیونکہ جو کچھ دیا ہے وہ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. آپ کے تو کوئی کمال نہیں. اگر آپ کا کمال ہوتا تو بہت سے ایسے ہیں کہ جو دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بنے لیکن نہیں بن پاتے. تو یہ ہمارا اپنا کمال نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے تو بدلے میں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرنا، اس کو اترا کر فخر کرنے اور احسان جتانے. کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، ان سے بات بھی نہیں کریں گے. اس میں سے ایک یہ ہوگا کہ جو کسی پر احسان کرے اور پھر وہ احسان کو جتائے. تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں پسند ایسے احسان جتانے والے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا. اور اس آیت میں کنجوسوں کی مذمت ہے جو اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق ماں باپ پر، اقارب پر، یتیموں پر، حاجت مندوں پر، بیوی بچوں پر، رفقا پر، مسافروں پر اور لونڈی غلاموں پر خرچ نہیں کرتے. اس میں سے زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے جو اللہ کا حق ہے، اور اپنے ملنے جلنے والوں کو کنجوسی کی رغبت دلاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بڑھ کر اور کوئی کون سی بیماری ہوگی، اور فرمایا بخل سے بچتے رہو کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو تباہ کر ڈالا. اس نے انہیں قطع رحمی پر آمادہ کیا اور فسق و فجور پر ابھارا، اور وہ قطع رحمی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے. پھر فرمایا کنجوس اللہ کا مال چھپا کر اس کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے اور انہیں ظاہر نہیں ہونے دیتا، نہ کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں نعمتوں کا اظہار ہونے دیتا ہے اور نہ دینے دلانے پر. یعنی نہ تو خود اچھا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے کہ لوگ مثلاً وہ مالدار سمجھ کے مانگنے لگ جائیں گے، اور نہ خود دیتا ہے کسی کو. اللہ نے فرمایا سورہ عادیات آیت نمبر 6-8 میں، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے اور اپنی عادتوں اور حالتوں سے ناشکری پر گواہ ہے. نہ اس کی حالت اچھی رہتی ہے، پھٹے پرانے اور میلے کچالے کپڑوں میں رہتا ہے، اور نہ اس کی عادت ہے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے اور ان پر خرچ کرتا رہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے. غرض یہ کہ وہ ہر طرح سے اپنی ناشکری ظاہر کرتا رہتا ہے. اسے مال سے انتہائی محبت ہے. یہاں فرمایا کہ یہ ناشکرے اللہ کا فضل چھپاتے ہیں اور اسے ظاہر نہیں ہونے دیتے. اسی وجہ سے انہیں ڈرایا گیا کہ ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. کفر یعنی پردہ ڈالنا اور ڈھانکنا. کنجوس اللہ کی نعمت پر پردہ ڈال کر اسے چھپا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس ہے ہی کیا جو میں کسی کو دوں، میں تو خود ہی فقیر ہوں. لہٰذا وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ کافر ہے، یعنی ناشکرہ ہے اور احسان فراموش ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کی نعمت کے اثرات ظاہر ہو. یعنی نعمت مل جانے کے بعد اس نعمت کو ظاہر کرو. یعنی ایک اترانے کے لیے منع کیا جا رہا ہے، تکبر کرنے منع کیا جا رہا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اچھے گھر میں رہو، اچھا پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھا تمہاری یعنی تمہاری حالت دیکھ کر سامنے والا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا نوازا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہے لیکن ایسے بن کے رہ رہے ہیں کہ مسکین، غریب، فقیر کے لوگوں کو ترس آئے دیکھ کر. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ اللہ دے تو اس کو کیا ہے، خود بھی کھاؤ پیو اور دوسروں کو بھی کھلاؤ پلاؤ. یہ بہت بری ہے کہ کنجوس یعنی کنجوس بن کر زندگی گزارو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اپنی نعمت کا شکر گزار بنا کہ اسے حاصل کر کے تیری بڑائی بیان کرے، ہمیں اسے قبول کرنے والا بنا اور اسے ہم پر مکمل فرما. جیسے وہ ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. تو مال کا ملنا یہ بھی کہ اللہ کی نعمت ہے. تو نعمت کا صحیح استعمال، نعمت کو یعنی اس کے لیے کرنا. پچھلے درس میں جیسے پڑھا کہ تکبر کرنے والے شیخی کو
خود پسند آگے ان کی کوالٹی کہ خود پسند لوگ اور کیا کرتے ہیں کہ بخل کرتے ہیں، کہ لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اس لیے یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر ان کی طرح کا کوئی ہوگا تو ان کا یہ عیب چھپا رہے گا۔ اور بھی تو ہیں اس طرح کے، کیونکہ اگر ایسے لوگوں کے بیچ یعنی چند لوگ سخی ہوں تو دوسرا جو بخیل ہے اس کو اپنی غلطی کا اپنے اندر ایک گلٹی فیل کرے گا، احساس ہوگا، لیکن اپنے ہی جیسے لوگوں کے بیچ میں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خود بھی بخیل اور دوسروں کو بھی حکم دے رہا ہے کہ میں بھی کیوں نہ خرچ کروں، مگر سبھی بخل کر رہے ہوں گے تو یہ جو محسوس کرنا ہے پھر کبھی بھی احساس ختم ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ آیت یہودیوں کے لیے نازل ہوئی ہے، کہتے ہیں کعب بن اشرف اور کچھ لوگ مسلمانوں سے جا کر کہتے تھے کہ یہ کیا تم اسلام کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہو، کیا ملے گا تم کو، اس سے کوئی فائدہ، ہماری طرف دیکھو، ہم نے اتنی بچت کی ہے، آج ہم اتنے مالدار ہیں۔ یہود بہت مالدار قوم تھی، ہمیشہ سے رہے ہیں، اگرچہ ان میں یعنی غربت بھی بہت تھی مگر مالداروں میں بھی بہت رہے ہیں۔ بخل یہ بھی کہ اپنے جائز ضروریات اور اپنے بال بچوں پر بھی خرچ نہ کرنا، کھانے پینے میں کمی کرنا، اور خاص طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کیونکہ دوسرے قسم کے بخل والے وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے تو خوب خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ان کا دل بخیل ہو جاتا ہے، دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ یہودی خاص طور پر مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے تھے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ بخل مال میں بھی ہو سکتا ہے اور بخل علم میں بھی ہو سکتا ہے، اور علم کا بخل مال کے بخل سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس سے حق چھپ جاتا ہے، اور حق کے چھپ جانے سے لوگ زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ مال بھی صرف مالداروں کے پاس ہو اور وہ غریبوں کے یعنی خیرات و صدقات نہ کریں تو لوگ بھوکے مر جائیں گے، مگر علم کا چھپایا جانا علمی بھوک، مال کی بھوک سے بھی خطرناک ہے۔ یہودی مال کے بخل کے ساتھ ساتھ علم کا بھی بخل کرتے تھے۔ کس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں ان لوگوں نے لوگوں سے چھپا رکھی تھی کہ نہ لوگوں کو حق پتہ چلے اور نہ لوگ حق کی طرف آئیں، اور آج علم کو لوگ چھپاتے ہیں کہ ان کے اپنے اوپر ضرب پڑے گی۔ اگر صحیح بات کھول کر لوگوں کو بتا دیں گے تو ان پر ہی لوگ انگلی اٹھائیں گے کہ اب تک تو تم لوگ ایسا کہتے تھے، اب الٹا کہنے لگے۔ تو یہاں پر وہی بات ہے، مسلک میں لوگ کیوں فرقہ واریت میں پڑ گئے؟ اسی وجہ سے کہ اگر ہم کو پتہ ہے حق کیا ہے اور اگر ہم وہ کریں گے تو یہاں پر کیا ہے کہ یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور پھر اس کی وجہ سے یعنی ہماری جو ابھی تک دھاگ بیٹھی ہوئی ہے یا ہمارا جو وہ ہے وہ کیا ہے، چھن جائے گا، یہ ہم سے لے لیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اسی کے بارے میں بتا رہے۔ اور وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ جو ان کو اللہ نے وہ چھپاتے ہیں کیا جو مال یا علم دیا اللہ نے، اسی طرح مال چھپانا کس طرح کہ ظاہر ہی نہیں کرتے بخل کی وجہ سے کہ ان کے پاس کچھ ہے، تاکہ لوگ ان کو خرچ کرنے کو کہیں نہ۔ اللہ کا فضل خواہ مال کی شکل میں ہو یا علم کی شکل میں ہو، اس کا اظہار ضروری ہے، دکھاوا نہیں کرنا ہے، بلکہ اظہار جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ سورہ دوحہ میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو، اسے بتاؤ تاکہ اس پر شکر گزاری ہو، دکھاوا نہ ہو۔ کیونکہ دکھاوا کب کرتے ہیں لوگ؟ دوسروں کو کہ کمتر سمجھنے کے لیے، دوسروں کو اذیت پہنچانے کے لیے اور خود کو بڑا جتانے کے لیے، اور اس میں بعض مرتبہ جھوٹا دکھاوا بھی ہوتا ہے، یعنی ہے ہی نہیں ان کی حیثیت لیکن اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے۔ تو نعمت کی اظہار مثلا اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنے فضل سے، تو اچھا کپڑا پہنو، اچھا کھاؤ، گھر بناؤ، ضرورت پر استعمال کرو، نہ کہ خود حالت ایسی فقیروں مسکینوں جیسی بنا لو کہ لوگ صدقہ و خیرات دینے لگے۔ یہ کیفیت نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص پر اللہ نے کوئی نعمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس کا اثر اس کے ظاہر پر نظر آئے، کہ جیسے جسم پر بھی نظر آئے۔ مثلا زیورات وغیرہ اللہ نے دیا ہے تو پہنے تاکہ لاکر میں لاک کر کے پڑا رہے، اور ہم متقی پرہیزگار بننے کے لیے اسے نہیں پہنے، کیونکہ زینت اللہ نے حرام نہیں کی ہے۔ جس مال کی آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے، دکھاوے کی نیت نہ ہو، دوسرے کو حقیر سمجھنے کی نیت نہ ہو، بلکہ یہ نیت کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ دیا تو اللہ نے بہت کچھ لیکن ہمیشہ رونی صورت یا کمی کا رونا روتے رہنا، میرے پاس ہے ہی کیا اور میرے پاس یہ ہے، اور خاص طور پر رشتہ داروں میں کہ کوئی سوال نہ کر بیٹھے کہ بزنس میں خسارہ چل رہا ہے اور کچھ بچتا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ جانتے کہ تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے یا کیا حال ہے، اور ایسوں کا شیخی
خوروں کا، بخیلوں کا اور ناشکری کرنے والوں کا انجام کیا ہے کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے انکار کرنے والوں کے لیے عذاب دردناک۔ اب یہاں پر دیکھو کوئی بڑا گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپا کر بخل کر کے یہ گناہ کر رہے ہیں، جس کے لیے سزا کتنی بڑی بتائی گئی ہے کہ انا اعتدنا للکافرین عذاب مہین۔ تو یہاں پر کافر وہ کافر نہیں جو شرک اور کفر کرتے ہیں، یا وہ جو نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی لیے آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے والذین ينفقون اموالهم ریا الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، اب ایک جگہ بتایا جا رہا ہے کہ اظہار کرو، ایک دفعہ کہا جا رہا ہے کہ دکھاوا مت کرو، تو کیا مطلب ہے؟ یہ ساتھ ہی ریاکاری کی کیوں بات آئی؟ اس لیے کہ ریاکاری کوئی بھی عمل کا صلہ لوگوں سے چاہنا ہے، دکھا دکھا کر، جتا جتا کر اس لیے دیتا ہے تاکہ اسے بھی واپس ملے، یا احسان جتا کر یا شکریہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ اگر اس کا اللہ پر ایمان ہوتا تو اس کی جزا اللہ سے چاہتا، آخرت پر ایمان رکھتا تو اس کی جزا وہ آخرت کے لیے چھوڑ دیتا، کیونکہ اگر دنیا میں کوئی اجر نہ بھی ملا تو نہ صحیح، آخرت تو آنے والی ہے۔ جو شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ اس کو استقامت آ جاتی ہے اور دکھاوے کا شوق ختم ہو جاتا ہے، اور ریاکاری کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ 3 شخص ایسے کہ پہلے انہی سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، یعنی ہے نیکی کے کام کرنے والے، لیکن تھا ان کی نیتوں میں ریاکاری، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے، اسی وجہ سے وہ تینوں سے عذاب کی شروعات کریں گے، یعنی جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اس میں سے ایک مالدار، ایک عالم اور ایک شہید۔ اور ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کے بارے میں تم سے یا تمہارے لیے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھاوا، کیونکہ دکھاوا کرنے والا جس کو بھی دکھا رہا ہے اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ اچھا کام صرف اس لیے کرے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اگر اچھا کام کرتے ہوئے یہ سوچے یہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے، تو یہی ریاکاری ہے اور یہی شرک ہے۔ ذرا کوئی دیکھ لے، ذرا کوئی میری تعریف کر دے، ذرا کوئی میرے ساتھ یہ کام کر دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ یعنی اللہ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے ریاکاری کے لیے وہ شرک کرتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا، اور جو صدقہ کرتا ہے ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا۔ تو اللہ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے جو نیکی کا کام لوگوں کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، اور دعا بھی کرنا چاہیے اللہم اغفر لی ریائی و سمتی۔ چھوٹی سی دعا ہے، آپ لوگ یاد کریں، اللہم اغفر لی ریائی و سمتی۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے معافی مانگتے، بخشش مانگتے کہ ہمارے عمل میں ریاکاری ہو یا سمتی یعنی سنانا ہو، کہ ذرا کوئی سن لے کہ میں نے یہ کام کیا، یا کوئی دیکھ لے۔ ریا یعنی راہ سے، ابھی پڑھے نا علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، تو راہ سے، راہ یعنی دیکھنا، کہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ اسی طرح بعد والی آیت میں مال خرچ کرنا مراد ہے، کیونکہ پہلے مال روکنے والے برے لوگوں، کنجوسوں کی مذمت کی گئی، فرمائی پھر مال خرچ کرنے والے ریاکاروں کی مذمت کی، جو نام و نمود اور شہرت چاہتے ہیں تاکہ ان کی سخاوت کی تعریف ہو، انہیں اللہ کی رضا سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ اور وہی طویل حدیث جو ہے، اس کے عمل مردود ہے، جسے قیامت کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیا میں ہی چاہتا ہے اپنا بدلہ، اس لیے وہ ریاکاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جسے قیامت کا یقین نہیں، اس کے عمل مردود ہے، ریجیکٹ ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کی حکم عدولی اور ترک اطاعت پر شیطان نے آمادہ کیا، اس لیے ان کی بری باتیں انہیں خوبصورت سمجھائیں اور برائیاں اچھائی بنا کر ان کے دلوں میں پھونک دی۔ یعنی یہ سارے کام کروانے کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ وَمَن يَكُنْ شَيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، کہ شیطان جو ہے ایسے لوگوں کا دشمن، اور جس شخص کے ساتھ ہر وقت شیطان لگا رہے، اس کا قریبی دوست شیطان ہو، وہ شیطان بن جاتا، اس کے کہنے کے مطابق وہ کام کرتا، اور کتنا ہی برا ہے ایسا ساتھی، کیونکہ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی چیز کا ثواب ملے۔
یا ان کو کوئی چیز کا اجر ملے یا کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے وہ ریاکاری کرواتا ہے، کبھی سنانے کا کام کرتا ہے، کبھی شہرت طلبی کرواتا ہے، کبھی تعریف چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. یعنی اور کیا جاتا ان کا اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو ان کا کیا بگڑتا اگر یہ تھوڑا سا صبر کرتے، تو وہ جزا جو یہ لوگوں سے چاہ رہے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں یا دیکھیں ان کو یا سنیں ان کی، تو ان کا ایمان ہی نہیں اللہ پر، صبر ہی نہیں ہے ان کے اندر، وہ آخرت میں چاہتے تو ان کا کیا بگڑتا، اور اس میں سے خرچ کرتے رہتے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہیں کسی کافر نے کہا کہ جس آخرت پر تم ایمان لاتے ہو وہ تو بس ایک من گھڑت بات ہے، کل کس نے دیکھا ہے جسے یقینی طور پر تم ثابت نہیں کر سکتے، اس من گھڑت کی وجہ سے تم لوگ اپنے اوپر مختلف پابندیاں عائد کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، ہر طرح کی لذتوں سے محروم رہتے ہو، یعنی ہر چیز کو تم لوگ یہی سوچتے ہو کہ آخرت میں مل جائے گا، آخرت آخرت آخرت، یہ تو بہت نقصان کی بات ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ ہم جتنا وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں یہ تو یقینی بات ہے کہ ہم اتنا وقت برے کاموں اور بری باتوں سے بچے رہتے ہیں، اور اگر مال بھی خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی کسی ضرورت مند کو فائدہ ہی پہنچتا ہے، پھر ہمیں ان کاموں سے خوشی بھی ملتی ہے نیکی کر کے، اور دنیا کی لذتیں اور مزے تو یہ چند دنوں کی بات ہے، مرنے کے بعد تو ہم تم برابر ہو جائیں گے، یعنی جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی. اور لیکن یعنی دونوں برابر ہو جائیں گے، لذتیں اڑانے والے بھی اور نہ اڑانے والے بھی. مرنے کے بعد اگر ہمارا نظریہ درست ہوا یعنی آخرت آ گئی تو ہمیشہ کی راحتیں اور نعمتیں ہوں گی، اور تمہیں طرح طرح کی مصیبتیں اور جہنم کا عذاب، اور یہ عذاب دائمی ہوگا. اور اگر تمہارا نظریہ درست ہوا تو ہمارا کیا بگڑے گا، اگر قیامت نہیں بھی آئی تو ہمارا کیا نقصان ہے. لہٰذا اچھی طرح سوچ لو کہ خطرے میں ہم لوگ ہیں یا تم لوگ ہو. یہ سن کر وہ ہوش میں آ گیا اور ایمان لے آیا. کتنا اچھا جواب اور تبلیغ کا طریقہ، کیونکہ آج بھی لوگوں کو دھوکا ہے کہ کل کس نے دیکھا ہے، جو ہے آج مزہ کر لو، اور جو کچھ ہے آج ہے، کل کا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کا کہ آخرت جو ہے وہ اصل میں باقی اور ملنے، یعنی اس میں کیا حرج تھا کہ اللہ پر ایمان لے آتے اور قابل تعریف راہ اختیار کرتے اور ریا کی راہ سے ہٹ کر خلوص و ایمان کی راہ پر گامزن ہو جاتے. نیکوں کے لیے آخرت میں اللہ کا جو وعدہ ہے اس کی امید و آس رکھتے ہیں، اور اللہ نے جہاں حکم فرمایا تھا اسی جگہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم فرمایا. آئین شرع یعنی شریعت کے قانون کے مطابق خرچ کے تمام مصارف ڈھونڈتے اور وہاں خرچ کرتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں وہ مومن، اللہ نے ان کو مال دیا کہ کہاں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، کہاں مجھے کم لگا کر زیادہ فائدہ ہوگا، وہاں پر وہ جیسے بزنس مین جو عقل مند ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کم اس کی کھپت ہو اور زیادہ اس کی یعنی اس کو پلٹ کر ملے. تو یہاں پر بھی کہ ایک ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تو اب وہ ڈھونڈتا ہے کہ کون سا ایسا راستہ ہے جہاں میں خرچ کروں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف سے خیر اور نیکیاں اور بھلائی مجھے پلٹ کر ملے. پھر فرمایا یاد رکھو اللہ ان کی نیتوں سے خوب واقف ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون مستحق توفیق رکھتا ہے اور کون نہیں، کسے توفیق و ہدایت دی جائے اور کسے نہیں، اور کس سے رضا والے کا عمل کرائے جائے اور کس سے نہیں. جسے اللہ نے اپنے دروازے سے دھتکار دیا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے اور ایسے گھاٹے والے سودے سے ہم سب کی حفاظت کرے. الحمدللہ. آیت نمبر 39 تک کا ہم لوگوں کی یہ ہوئی، آگے کی نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ 56 ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے چھوٹے بھی عمل کریں یا بڑے عمل کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ریاکاری سے محفوظ رکھے، اور خالص اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہمارا جمع ہونا، ہمارا ملنا، ہمارا پڑھنا پڑھانا یہ سب خالص اللہ کے لیے ہو، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی مقصد نہیں ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ہم کو دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.